پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم ہستیوں کو ارشاد فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، جو انتہا درجے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے تھے۔ ہم لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اگر ہمیں حج کے مناسک ارکان ان کا علم نہیں ہے تو ہمارا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے اتنے آسان طریقے سے ہم اس کو آج سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سمجھانے والے بن جائیں گے اور بالکل آسانی کے ساتھ حج کا طریقہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اشہر حج، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، لیکن جو حج کے ایام ہیں، حج کے دن جو ہیں وہ 5 ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن جو ہے ان میں سارے کے سارے حج کے ارکان جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ حج کے پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ میں 1 کام ہے، حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ میں 2 کام ہیں، حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ میں 3 کام ہیں، اور حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ میں 1 کام ہے، اور حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، اس میں بھی 1 کام کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ، اس میں 1 کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم حج کا احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کے مینا خیمہ بستی جس کو کہتے ہیں ہم اس میں آ جائیں گے، اور اس میں ہم نے فجر سے لے کے عشاء تک یہ نمازیں ہم نے یہی ادا کرنی ہیں، اس میں اپنے خیمے میں جماعت کرا لی جائے، اور یہ حج کا پہلا دن یہاں ہم نے گزارنا ہے، تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں۔ حج کا دوسرا دن اس میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، وقوف عرفہ کیا ہے، دوسری بات وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، تیسری بات وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہے۔ وقوف عرفہ کیا ہے؟ پہلی بات، وقوف عرفہ، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، عرفہ کہتے ہیں عرفات کے میدان کو، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور یہ حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، یہ فرض ہے، اگر یہ ادا نہ ہوا تو حج ادا نہیں ہو سکتا۔ وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، زوال سے لے کے غروب تک یہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے۔ وقوف عرفہ یعنی 1 لمحہ بھی کوئی عرفہ کے میدان میں آ گیا، فرض ادا ہو گیا، اور زوال سے لے کے غروب تک وہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے۔ تیسری بات، وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے، وہاں حاجیوں کو جب حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اس میں طریقہ بھی سمجھا دیا جاتا ہے، اور وہاں جماعت کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، وہاں پہ وقت ہے دعائیں مانگے کثرت سے، ترجمے والی کاپی آپ کے پاس موجود ہے، تو وہاں سے جب ترجمہ دیکھ کے دعا مانگیں گے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ زبانی یاد ہیں، زبانی مانگیں۔ یہ پہلا کام دوسرے دن کا ہو گیا۔ دوسرے دن کا دوسرا کام، ایک بات میں پھر عرض کر دوں، مینا میں چاہے فجر کی نماز آپ وہاں پڑھ کے آ جائیں یا دوسرے دن، اور فجر کی نماز یا عرفہ کے میدان میں آ کے پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کے یعنی ظہر کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقت وہاں پہ ٹھہرنا لازمی ہے۔ اب دوسرے دن کا دوسرا کام وقوف مزدلفہ ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ مغرب کی نماز آپ نے عرفہ کے میدان میں نہیں ادا کرنی، مغرب کی نماز آپ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ حاجی پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے نماز نہیں پڑھی، ایسی پریشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں گے کہ عشاء کا وقت کب تک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے صبح صادق تک، یہ پریشانی تو ختم ہو گئی کہ مغرب اور عشاء کو ہم نے عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، چاہے یہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں
جو ہے آدھی رات ہی گزر جائے مزدلفہ میں پہنچے تو ہم نے مغرب بھی اور عشاء بھی عشاء کے وقت میں ادا کریں گے، وہ دونوں ہماری ادا ہوں گی، اس میں قضا والی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے یعنی جو اگلی ہوگی 10 ذی الحجہ کی، اس کی صبح صادق سے لے کے سورج کے نکلنے تک یہ ہے وقوف مزدلفہ کا ٹائم جو کہ واجب ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی اس دوران وہاں پہ ٹھہر گیا اس کا وقوف ہو گیا۔ اس میں آپ کو ایک آسانی کی بات بتا دیتا ہوں جو کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کہ آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جلدی روانہ ہو جائیں، سورج نکلنے کا انتظار نہ کریں اور پیدل مینا کی طرف چلے جائیں۔ پیدل آپ نے جانا ہے، وہاں آپ کو سواری نہیں ملے گی۔ اب جب آپ مینا میں آ گئے ہیں تو یہ حج کا تیسرا دن ہے، یہاں پہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک بات میں پیچھے عرض کرنا بھول گیا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مزدلفہ سے ہی آپ نے کنکریاں اٹھا لینی ہیں، اس لیے کہ آگے آپ کو کنکریاں نہیں ملیں گی، مشکل ہوگی، تو آپ نے 70 کنکریاں احتیاطاً یہاں مزدلفہ سے رات کو ہی، صبح کا انتظار نہ کریں، رات کو ہی اٹھا کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب جب آپ مینا میں آ گئے ہیں، یہاں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، یہ تیسرے دن کے 3 کام، پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے بڑا شیطان جو آخری جمرہ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو جو قربانی کا وقت دیا گیا کہ فلاں ٹائم آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس سے تھوڑا سا وقت احتیاطاً گزار کے آپ جو ہے یہ اپنا حلق کریں گے، یعنی مرد حضرات حلق کرائیں گے اور عورتیں حضرات اپنا جو ہے وہ بال کاٹ لیں گی۔ یہ آپ کے 3 کام ہو گئے تیسرے دن میں۔ بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، وہ آپ کی وہاں ہو رہی ہے، آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلق کرانا، یعنی بال کاٹنا، اور مرد حضرات جو ہیں وہ حلق کرائیں گے۔ یہ تیسرے دن کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہے چوتھا دن اور 5واں دن، جن میں ایک ایک کام ہے۔ یہاں پر ایک بات میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو میں آخر میں عرض کروں گا، وہ طواف زیارت ہے۔ پہلے آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں، حج کے چوتھے دن میں، یعنی چوتھا دن کون سا بنے گا؟ 11 ذی الحجہ، اس میں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ تینوں جمرات جو ہیں، تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی، اور اس کا وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد، یعنی جب زوال ہو جائے 11 ذی الحجہ کو، زوال کے بعد سے لے کے رات تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ ٹھنڈے ٹائم آ جائیں، عصر کے بعد آ جائیں، مغرب کے بعد آ جائیں، آپ نے 7 کنکریاں تینوں جمرات کو مارنی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کنکریاں مارتے ہوئے تلبیہ بند کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ نہیں پڑھیں گے، نہ ہی پہلے دن، نہ ہی دوسرے دن، نہ ہی تیسرے دن۔ تو یہ چوتھے دن کا ایک کام ہے کہ تینوں جمرات پہ آپ نے رمی کرنی ہے۔ اور 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ، اس کا بھی ایک کام ہے، وہ یہی ہے کہ تینوں جمرات پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ اب جو ایک بات میں نے چھوڑ دی تھی، وہ اس لیے چھوڑ دی تھی کہ اس کا تعلق تینوں دنوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی 10، 11، 12، ان تینوں دنوں میں آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ کو جب بھی موقع ملے، یعنی آپ نے حلق کرا لیا ہے، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، احرام آپ کا کھل گیا، طواف زیارت آپ اپنے کپڑوں میں کریں گے، وہاں جا کے آپ طواف زیارت کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 10 کی رات کو موقع بن رہا ہے تو 10 کو، اپنا 11 کی جو رات ہوگی 10 کا دن گزار کے اس کو موقع بن رہا ہے تو تب کر لیں، اور اسی طرح 11 کو جو فرسٹ ٹائم موقع بن رہا ہے صبح کو تب کر لیں، یا پھر 12 تک ٹائم ہے، اور یہ چانس میں رکھیں، پہلے کوشش کریں پہلے 2 دنوں میں آپ طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت فرض ہے اس کو کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ خواتین میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عورت ایسی کیفیت میں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھنی، تو وہ حج کے یہاں سے پہلے جتنے بھی ارکان تھے، یعنی وہ پہلا دن 8 کا مینا میں آئی ہے، اور دوسرا دن وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، دونوں جگہ وہ جا سکتی ہے، نمازیں نہیں پڑھے گی، جائے گی، وہ ارکان اس کے پورے ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا دن جو ہے وہ یعنی جمرہ عقبہ، بڑا شیطان اس کو کنکریاں بھی مارے گی، اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور وہ اپنے بال بھی کاٹ لے گی، تو اپنا جو ہے وہ احرام بھی کھول دے گی۔
اب یہ سارے کام اس نے کر لیے، لیکن وہ جب نماز اس نے نہیں پڑھنی تو طواف زیارت نہیں کرے گی، اس لیے کہ طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام میں آنا پڑے گا، اور عورت اس کیفیت میں مسجد میں نہیں آ سکتی، تو پھر وہ انتظار کرے گی۔ اگر ان دنوں میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحج میں اگر وہ نماز پڑھنے لائق ہو جاتی ہے تو ٹھیک، اگر لائق نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہوگی وہ آ کے طواف زیارت کر لے۔ طواف زیارت کے بعد اب آخری مرحلہ جو ہے وہ حج کا رہ جاتا ہے الوداعی طواف، جو کہ واجب ہے۔ الوداعی طواف بالکل آخر میں کرنا ہوتا ہے، جب آپ پاکستان کے لیے روانہ ہونے لگیں اس سے پہلے آپ الوداعی طواف کر کے آپ جو ہے اپنا واپسی کا سفر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔